قومی اسمبلی میں عطا تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو یا ورلڈ اکنامک فورم، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب ورلڈ اکنامک فورم کا ایک سیشن ریاض میں ہوا تو وہاں پہ ایک اور ملک کے صاحب نے وہاں پہ بات کی اور غزہ کے حوالے سے اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی، جس پر پاکستان کا موقف وزیر اعظم شہباز شریف نے دیا کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، جینوسائیڈ نمبر 1، اور جینوسائیڈ کرتے ہوئے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہے، وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے۔ اور جب آپ وار کرائمز کمٹ کرتے ہیں اس ملک میں، اس دنیا میں، جو ہائیسٹ لیول آف کرائم ہے قانون کی کتابوں کے مطابق، انٹرنیشنل کووننٹس کے مطابق، انٹرنیشنل کنونشنز کے مطابق، وہ ہائیسٹ لیول اس کا وار کرائم ہے، تو ہمارا موقف یہ رہا کہ اسرائیل وار کرائمز بھی کمٹ کر رہا ہے، جینوسائیڈ بھی کر رہا ہے، اور جتنے عالمی قوانین ہیں وہ سب کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ اسٹیبلش ہونی تھی پری 1967 بارڈرز پہ، جس کا کیپٹل بیت المقدس ہونا تھا، ہم اس موقف کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اور یہ جو خاموشی ہے کہ کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں، جو خاموش ہے وہ ان تمام جرائم کے اندر برابر کا شریک ہے، یہ ہمت رکھتے ہیں یہ بات کرنے کی جہاں بھی جاتے ہیں۔ پاکستان نے یہ دیکھا، اور یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ ہم آپس کی سیاست میں لگے ہوتے ہیں، کہ فلسطین کے میڈیکل سٹوڈنٹس کو ایئر لفٹ کر کے پاکستان لایا گیا۔ مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں، 200 سے اوپر سٹوڈنٹ پاکستان پہنچ چکا ہے، ہمارے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم ہے، تمام فیسلٹیز مہیا کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ خدشہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ میڈیکل کالج کو بوم کیا جا رہا ہے، بالکل ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، تو کم از کم میڈیکل تعلیم اگر نہ جاری رہی تو وہاں پہ ڈاکٹرز ختم ہو جائیں گے، زخمیوں کا علاج کون کرے گا؟ تو پاکستان نے یہ احساس ذمہ داری کیا، اور میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا انتظام کیا، اور وزارت صحت کا میں شکر گزار ہوں کہ اس وقت جو 200 سٹوڈنٹ فلسطین کا پاکستان میں موجود ہے وہ بڑا خوش ہے، ان کی بھرپور دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور ان کو بہت لک آفٹر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد امدادی سامان پہ میں آتا ہوں، اور آج شاید اس سیاسی جماعت کی اس ہاؤس میں نمائندگی نہیں ہے، اور شاید ہمارا سیاسی اختلاف بھی ہو بہت سارے ایشوز پہ، مگر میں الخدمت فاؤنڈیشن کو اور جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کئی 100 ٹن امدادی سامان بھجوایا فلسطین کے اندر۔ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، مگر بطور پاکستانی، بطور مسلمان، میرے لوگوں نے مجھے اس ہاؤس میں بھیجا، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس چیز کو اکنالج کروں۔ اور جب سامان بھیجنا تھا، این ڈی ایم اے نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا، حالات ایسے پیدا ہو گئے، میں اس ہاؤس کو اپرائز کرنا چاہتا ہوں کہ زمینی راستہ منقطع تھا۔ میں یہاں پہ اردن میں پاکستانی سفیر کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں مصر میں پاکستانی سفیر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے وہ ذرائع پیدا کیے کہ جب یہ امدادی سامان کئی ہزار ٹن جو پاکستان سے گیا ہے، جس میں پاکستان کی این جی اوز شامل ہیں، جس میں پاکستان کی حکومت شامل ہے، زمینی راستہ اس کا اختیار کیا گیا اردن کے ذریعے، مصر کے ذریعے، اور پاکستان چند دنیا کے ممالک میں شامل ہے جنہوں نے ہزاروں ٹن امدادی سامان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں تک پہنچایا۔ اور یہ احساس ذمہ داری تھا کہ ہم اور کیا کر سکتے تھے کہ جس میں امدادی سامان کی ترسیل کو یقینی بنایا گیا، ایکسٹراڈنری ایفرٹ کی گئی۔ وزیر اعظم نے 3 اجلاس کیے جس میں ان دونوں ممالک کے سفیر آن لائن موجود تھے، اور ان کو یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ سامان وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کا میں ذکر کر چکا، اور یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ساؤتھ افریقہ کی حکومت کو۔ ہم زندہ باد مردہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کا تو کسی نے ذکر نہیں کیا اس ہاؤس کے اندر کہ جس نے یہ ہمت کی اور جینوسائیڈ کا کیس قائم کیا۔ اور تمام ان ممالک کو میں فلور آف دا ہاؤس خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کو سپورٹ کیا۔ اسپین سے آوازیں اٹھیں،
اسپانیہ کی زمین سے، اور انہوں نے بھرپور ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کو سپورٹ کیا. تو یہ جو فلسطین کا کاز ہے، یہ ہمارے لیے ہماری بقا کا کاز ہے. ہماری رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے، ہماری ایک وابستگی ہے فلسطین کی مقدس زمین کے ساتھ. اور ہم نے، اور بالکل میں تائید کرتا ہوں علی محمد خان صاحب کی سپیچ کی، کہ کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کاز کے ساتھ وہ وابستگی نہ رکھے، اس کاز کے ساتھ وہ سنسیئرٹی نہ رکھے. اسی لیے میں نے جناب ڈپٹی سپیکر صرف چند حقائق آپ کے گوش گزار کیے ہیں، اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر آج یہ ہاؤس جو ہے متحد ہو جائے، کوئی سیاسی بات اس پر نہ کریں. اور آج فلسطین کے مظلوم بہن بھائی، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو آج کی کارروائی ہے، اس کی ویڈیوز الجزیرہ کے ذریعے، مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان تک پہنچائی جائیں، تاکہ ان کو حوصلہ ملے کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے، پاکستان میں بھی بسنے والے بہن بھائی ہمارے لیے آج آواز اٹھا رہے ہیں. ان تک یہ آواز پہنچائی جائے گی اس ہاؤس کی، اور یہ آواز پہنچانے میں بطور وزیر اطلاعات میں اپنا کردار ادا کروں گا جس حد تک میں کر سکا. کیونکہ آج اس ہاؤس سے یونانیمس آواز جائے، متحد آواز جائے، یونیفائیڈ آواز جائے، اور زوردار آواز جائے کہ ہم ہر حال میں، زندگی موت میں، اچھے برے موسم میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ریزولوشن بڑے تارڑ صاحب موو کریں گے. ویلکم ویلکم. میں ایک دفعہ پھر ممنون ہوں چیئر کا کہ انہوں نے آج اس امپورٹنٹ ٹاپک کے گفتگو کے لیے ہمیں کوسچن آور سسپینڈ کرنے کی اجازت دی ہاؤس نے، اور آپ نے اس ایوان میں موجود تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندگان کو، معزز ممبران کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ مسئلہ فلسطین پہ ایک بار پھر جو ایک حالیہ لہر آئی ہے اس کے حوالے سے بات کر سکیں. ہم نے سر ایک ریزولوشن تیار کی ہے جس میں ساری جو ہماری پارٹیز ہیں اکراس دا آئل، ادھر بھی اور ادھر بھی، کنسنسس کے ساتھ ود دی کائنڈ پرمیشن آف دا چیئر سر، جی پلیز آئی ریڈ آؤٹ. While recalling and reaffirming the resolution passed by this National Assembly dated August 2nd, 2024, this House once again strongly condemns the ongoing heinous wave of atrocities by the Zionist Israeli regime. Notes with utter disgust that the latest Israeli offensive resumed on March 18 has resulted in the killing of 1,600 innocent Palestinians, bringing the total toll to over 65,000 deaths in Gaza. Rebukes severely the ruthless destruction of complete civil infrastructure, including housing, hospitals, schools, and places of worship by the barbaric Israeli bombing. Expresses unwavering solidarity with the Palestinian brothers and sisters in their just struggle, and reaffirms their inalienable right of self-determination and to their motherland. Dismayed over the persistent failure of international community to halt Israeli aggression, and calls urgently for an immediate, permanent and comprehensive ceasefire, along with the delivery of uninterrupted and sustainable humanitarian assistance to the besieged and beleaguered Palestinians. Demands the immediate and unconditional withdrawal of Israeli occupying forces from the Gaza Strip in line with United Nations Security Council Resolution 2735 of 2024. Urges the international community to take concrete steps towards the recognition and admission of State of Palestine as a full member of the United Nations. I hereby put this resolution to the chair, sir. Ji, now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously.
اچھا جمال شاہ کاکڑ صاحب, میں آپ کو ٹائم دینا چاہ رہا تھا. یہ ریزولوشن تو ہو گیا, آپ کو 2 دفعہ میں نے ٹائم دینے کے لیے پرومس کیا تھا, مگر آپ بول نہیں سکے, تو ذرا بریف پلیز. میں آپ کے پاس 3 منٹ ہیں, کائنڈلی پلیز. مہربانی بہت مہربانی جناب اسپیکر. بدقسمتی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو بحث چل رہا تھا اور بہت خوبصورت سے حاصل بحث ہوا ہے, لیکن اس میں ہم حصہ نہیں لے سکتے. چلو جناب اسپیکر, میں ذرا مختصر, یہاں پہ عطا طارق صاحب بھی بیٹھے ہوئے, میں اس سے اسپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو پوائنٹ میں آؤٹ کر رہا ہوں آپ نوٹ کریں. عطا صاحب 2 منٹ. تو بلوچستان کے حوالے سے میں نے بات کرنا ہے. بلوچستان کا جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں ایک سائٹ پہ تو آپ لوگوں کو, آپس کو, سب کو پتہ ہے, پرائم منسٹر صاحب کو بھی بریفنگ دی جاتی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج جو میں نشاندہی کر رہا ہوں وہ آج تک آپ لوگوں کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا. بلوچستان کے 95% عوام جو پرامن ہے, جو اس ملک کے اس معیشت کے پے چلا رہا ہے, ان کے بارے میں کسی نے سوچا ہے؟ واپس آئیں گے اس کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حکومت پنجاب نے پانی کی تقسیم کو جانبدارانہ اور ناانصافی پر مبنی قرار دے دیا ہے. پنجاب کا پانی سندھ کو دینے پر سخت موقف اپنایا. ارسا کو خط میں لکھا, پنجاب کا پانی سندھ کو دینے سے امن و امان کا خطرہ ہے. سکھر بیراج پر رائس کینال کو غیر قانونی پانی دیا جاتا رہا جو چھپایا گیا. خبردار کر رہے ہیں, ناانصافی کے اقدامات سے امن و امان کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. حکومت پنجاب کا کہنا ہے مارچ میں ارسا کی ٹیکنیکل اور ایڈوائزری میٹنگز میں کیے گئے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا. تربیلا سے پانی نہ ملنے پر منگلہ سے 17 سے 20 ہزار کیوسک اضافی پانی لے رہے ہیں. ارسا ناانصافی روکے اور پنجاب کو حصے کا پانی مہیا کرے. ربی کی فصل میں سندھ کو 19 اور پنجاب کو 22% کم پانی دیا گیا. اب خریف کی فصل میں پنجاب کو 43% کم پانی دیا جا رہا ہے. خریف کی فصل میں بھی پنجاب کے حصے کا پانی زیادہ اور سندھ کا کم روکا جا رہا ہے. بیک ڈور رابطوں میں وفاقی حکومت نے پی پی کو کینال منصوبہ ختم کرنے کی پیشکش کر دی. ذرائع کا کہنا ہے وفاقی وزیر نے پیغام دیا کینال منصوبے کو ایکنک ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے نہ منظوری دی جائے گی. پی پی رہنماؤں نے جواب دیا نون لیگ کے کسی عہدیدار کے زبانی وعدے پر یقین نہیں. جب تک وزیر اعظم یا وفاقی حکومت منصوبہ ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتی احتجاج جاری رہے گا. پی پی نے موقف اپنایا. ایوان صدر اجلاس کے منٹس غلط جاری کیے گئے. میڈیا کو وفاقی وزیر نے منٹس دے کر غلط فیڈنگ کی. وفاقی حکومت اور اہم وزراء کینال منصوبے کی منظوری کی باتیں کر رہے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی کو عوام اور اداروں سے لڑانے کا کام کر رہی ہے. بلاول بھٹو 18 اپریل کو کینال منصوبے اور وفاقی حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کریں گے. وزیر اعظم منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کریں یا سی سی آئی اجلاس میں منصوبہ مسترد کیا جائے. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے سیکرٹری جنرل حسن مرتضی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صوبائی اور تعصب کے خلاف ہے. کبھی جاگ پنجابی جاگ یا جاگ سندھی جاگ کا نعرہ نہیں لگایا. 6 نہریں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہا ان میں پانی کہاں سے آئے گا. پنجاب کے اندر 6 نہریں اور نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سمجھ سے بالا تر ہے. نہروں میں پانی جائے گا کہاں سے؟ کوئی ایک ڈیم آپ نے بنایا, ڈاکومنٹ دکھا دیں, دوسرے مملکت کے دستخط موجود ہوں. کیوں ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے؟ کسی کو فوتگی کی اطلاع دینی ہے کہ یار بندہ فوت ہو گیا ہے, سننا پڑتا ہے بجلی سستی کرنے کا وعدہ پورا کر دیا. پاکستان ترقی کی پرواز کر چکا ہے, سوات مٹی کر چکا ہے. 70 روپیہ بڑھاتے ہو یار اور 7 روپے کا ریلیف دے کے ہمیں ہر روز بانی رٹا لگواتے ہو کہ یاد کرو تمہارے پہ بہت بڑی مہربانی کر دی ہے. پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر سیاسی منافقت کر رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ سندھ کے پانی کے ایک قطرے پر بھی سمجھوتا نہیں کرے گی. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں پیپلز پارٹی بتائیں سندھ کے پانی پر ڈاکہ مارنے کے لیے سہولت کاری کون کر رہا ہے. کراچی سے کشمور تک بربادی ہے. کینالز کے مسئلے پر پیپلز پارٹی سیاسی منافقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سندھ کے ایک قطرے پانی پر بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. اسٹریٹجک نہروں پہ کام شروع کرنے کی منظوری. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے تو یہ پریس ریلیز کی نیگیشن کیوں نہیں آ رہی ہے؟
کے پانی پر ڈاکہ مارنے کے لیے سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ وہی ان کاغذات میں بھی نہ کھپے کرو نا. حکومت 17 سال میں ایک گلاس صاف پانی میسر نہیں کر سکی ہے. سول اسپتال میں دوائیں نہیں دستیاب ہیں جناب. کیا شکر کی عوام کا اتنا حق نہیں ہے؟ کراچی کا کشمور بربادی ہے جناب, بربادی ہے اور کچھ نہیں ہے. اسی طرح صورتحال چلتی رہی تو کرپشن کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا دیا جائے گا. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پیپلز پارٹی پر تنقید, میئر سکھر کا جوابی وار. ارسلان شیخ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے 4 منصوبے بتا دیں, میں استعفیٰ دے دوں گا. پیک ایکٹ جیسے قانون آپ جیسے لوگوں پر لگنے چاہیے. سندھ کے اپوزیشن لیڈر سکھر تشریف لے کے آئے, وہ صرف اور صرف پروپوگنڈا کے اوپر بیس کر کے انہوں نے کی. اب سکھر آئے 10 سال بعد. آج آپ اس لیے آئے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کینالوں کے خلاف اپنا موقف دے رہی ہیں. آپ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کو پریشرائز کرنے کہ آپ اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹے. نہ صرف ہم نے روڈ رستے بنائے, آئے آ کے یہاں کی یونیورسٹیاں دیکھیں, آئے آ کے یہاں کے ہسپتال دیکھیں. آپ نے کراچی کے اندر خون کی ندیاں بہا دی. میں آپ سے کہتا ہوں خورشیدی صاحب, آپ 4 سال کے ایم کیو ایم کے 4 منصوبے کو مجھے گنا دیں, میں اس پوسٹ سے استعفیٰ دے دوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ اور اسٹیٹمنٹ ہے. یہ جو پی کا ایک جیسے قانون ہے نا, یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے بنے ہیں, اور ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جیسا شخص, آپ جیسا نااہل انسان اپوزیشن لیڈر کی پوسٹ کے قابل نہیں ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے مارچ میں تاریخ میں پہلی بار ترسیلات زر 4.1 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں. صحافیوں سے گفتگو میں کہا انڈسٹریز اور سروسز سیکٹرز کی معاشی سرگرمیوں میں بہت اضافہ ہوا. امریکی ٹیرف سے ٹیکسٹائل سیکٹر پر اثر پڑ سکتا ہے. خام تیل کی قیمت میں کمی سے معیشت پر مثبت اثر پڑے گا. نے آج سے جو ہے فائنینشیل لٹریسی ویک لانچ کیا ہے. فائنینشیل لٹریسی کے لیے ایک ایجوکیشن سینٹر قیام کا اعلان کیا ہے. جب سے یہ فائنینشیل سال شروع ہوا ہے تو ہم نے 2.5 سے 3.5% کی معاشی ترقی کی رفتار جو ہے اس کے اوپر اسیسمنٹ اپنی دی ہوئی ہے. آپ انڈسٹریل سیکٹر کو دیکھیں, آپ سروسز سیکٹر کو دیکھیں تو اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز نے بہت پک اپ کر لیا ہے. ون آف دی لوئسٹ انفلیشن ریٹ جو کہ پچھلے میرا خیال ہے کوئی 6 دہائیوں کے اندر جو ہے وہ تقریباً یہ سب سے کم تھا. 4 بلین سے پہلے ہم نے کبھی کراس نہیں کی. اب اس سال ہمارے ریمیٹنسز انشاءاللہ 38 بلین ڈالر کے قریب آئیں گے. اب ہماری توقع یہ ہے کہ اس سال جو ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہے گا. آپ کو یہ ہمارے اس سال کے ریزرو انشاءاللہ جون 2025 تک 14 بلین سے اوپر جو ہے وہ ہوں گے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے قریب پہنچ جائیں گے. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے اس پہ تھوڑا بہت امپیکٹ آ سکتا ہے کیونکہ آلریڈی جو اس میں ودھول کر لیا ابھی, تو ابھی اس لیے اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے. آئل پرائسز کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں سے ہمیں جو گین ہونا ہے سائڈ کے ٹریڈ کے اوپر امپیکٹ جو ہے اس سے بہت زیادہ ہے. اس لیے اوور آل جو ہے وہ پاکستان اکانومی کے اوپر اس کا پازیٹیو امپیکٹ. وزیر اعظم کا ترسیلات زر میں ایک ماہ میں 4 ارب ڈالر کی حد عبور کرنے پر اظہار مسرت. کہا مارچ 2025 میں ترسیلات زر ایک ماہ میں ریکارڈ بلند ترین سطح 4.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں. رواں مالی سال اب تک ترسیلات زر مجموعی طور پر 28 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں. ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے کی خوشخبری اوورسیز کی لگن معیشت پر اعتماد کا مظہر ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے. سمندر پار پاکستانی ہمارا اثاثہ ہے. حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. اور اب ذکر کریں گے گرم موسم کا. ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. سب سے زیادہ گرمی دادو میں پڑی, پارا 46 ڈگری کو چھو گیا. جیکب آباد لاڑکانہ میں 45 اور حیدرآباد میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. بہاولپور رحیم یار خان میں 41, ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں 40 ڈگری. پشاور اور لاہور میں 37, کراچی میں 35 اور اسلام آباد میں پارا 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. ملک بھر میں شدید گرمی, سورج آنکھیں دکھانے لگا. گرمی کے ستائے کراچی والے چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ ڈھونڈتے رہے. حیدرآباد میں گرمی پڑتے ہی گنے کا رس اور تھادل سمیت مختلف مشروبات کی فروخت بڑھ گئی. ہم لوگ یہاں تھادل پی رہے ہیں. آپ کو بھی ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیں اور یہاں پہ آگے پئیں تاکہ جو گرمی کی شدت لوگوں کی ختم ہو. اس میں بادام, چھوٹی الائچی, کالی مرچی, زیرہ اور مصری, چینی, گڑ خالص مسالوں سے یہ تیار کی جاتی ہے. سکر میں شدید گرمی میں بجلی والوں کی ہٹ دھرمی. لوڈ شیڈنگ میں اچانک 3 سے 4 گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا. دادو میں پارا 40 ڈگری تک پہنچا تو سڑکوں پر مکمل سناٹا چھا گیا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی گرمی نے لوگوں کا حال بے حال کر دیا. ملتان میں انتظامیہ نے ہیٹ اسٹروک ریلیف کیمپ لگا دیے. مسافروں کو ٹھنڈا پانی اور شربت فراہم کیا جا رہا ہے. پشاور میں اس ہفتے ہیٹ اسٹروک کے خدشے کے پیش نظر لوگوں کو گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے.
कराची की होनहार लड़की पेशे के एतबार से बैंकर लेकिन क्रिकेट के मैदान में भी अपनी मिसाल आप है। जबरदस्त बल्लेबाजी करके सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट कर रही हैं रोबीना अलवी। ये है कराची की फायजा आजम खान जो अपने बल्ले से चौके छक्के लगाती हैं और देखने वालों के छक्के भी छुड़ा देती हैं। बचपन से खेल रही हूँ बट यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 to 4 years हो चुके हैं। यहाँ पर वीक ऑफ होता है हमारा, संडे को हम आते। बचपन में मैं अपने भाइयों के साथ खेलती थी। फायजा एक बैंकर है मगर छुट्टी वाले दिन कराची के फ्रेयर हॉल में बल्लेबाजी करती नजर आती हैं। कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं बट ऐसा बहुत कम होता है। बहुत ज्यादा लोग हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। फायजा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा भी बनना चाहती है। आजम खान फ्रेयर हॉल में हर इतवार के रोज छक्के चौके लगाती हुई आपको नजर आएंगी। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और खबर है लाहौर से दोस्ती से इनकार पर बासर शख्स ने तालबा को गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया। क्या तफसीलात हैं अहमद खोकर से जानते हैं। अपडेट कीजिए अहमद, क्या मामला है ये? हाँ जी बिल्कुल, ये जो है दोस्ती से इनकार क्यों किया, इस हवाले से जो है वो अमीर ज़ादे ने ग्रेजुएशन की तालबा को गन पॉइंट पर अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर गाड़ी में बिठा कर यरगमाल बनाकर मकबरा जहांगीर के अहाते में ले गया। और पुलिस के मुताबिक जो मुतासरा तालबा है उसमें असले के जोर पर हरासा भी करता रहा और लड़की ने गाड़ी से भागकर जो है अपनी जान बचाई। और पुलिस के मुताबिक शोर मचने पर मुलजिम मकबरा जहांगीर के हाथ से फरार हो गया, जिसकी शिनाख्त कर ली गई है। शादा टाउन पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ संगीन दफात के तहत जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर दिया और मकबरा जहांगीर के हाथे में जो प्राइवेट गाड़ी का दाखिला है वो ममनू होता है, लिहाजा वो गाड़ी जो है वो कैसे दाखिल हुई है इस हवाले से जो मकबरा जहांगीर का अमला है उससे भी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। और वारदात में मुलविस जो मुलजिम है वो रिकॉर्ड याफ्ता है और जिसका अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमद खोकर। दावत मिलती तो अमरीकी वफ़द को दिए गए डिनर में जरूर शिरकत करते। स्पीकर की तरफ से कोई दावतनामा नहीं आया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज स्पीकर ऑफिस से पता करूंगा क्या गलत फहमी हुई। बानी PTI ने कहा था दोस्त मुल्कों से वफूद या सरबरा आ जाएं और हुकूमत दावत दे तो जरूर जाएं। अमेरिका में कोई कानून साजी होती है तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सेनेटर से मिलेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। करूंगा स्पीकर साहब के ऑफिस से भी और उनके प्रोटोकॉल ऑफिस से। ना कोई मैसेज आया, ना कोई व्हाट्सएप आया, ना कोई इनविटेशन आई है। तो मैं मालूम करूंगा कि ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं आई है। आता तो आप मुलाकात करें। यस जरूर देखें। ये तो खान साहब के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से फ्रेंडली कंट्रीज के डिग्नेटरीज या उनके सरबराहान आ जाए और हमें दावत मिले तो पाकिस्तान की खातिर हम जाएंगे और मुलाकात करेंगे। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उस पर हम एक फॉर्मल पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं। हमने कहा अगर अमेरिका में कोई रेजोल्यूशन पास होता है, कोई कानून साजी हो रही है, वहाँ उसका मूवर कौन है, वो अमेरिकन है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, कोई भी है, तो PTI का तो उसके साथ ताल्लुक नहीं है। वो उनका कानून साजी वगैरह अपनी जगह है, लेकिन हमारे मुल्क में अगर वो आ जाते हैं तो हम उनका एहतराम करते हैं और उनके साथ मुलाकात करेंगे और अपनी जो रिजर्वेशन से, पार्टी की पोजीशन से और पॉलिसी स्टेटमेंट से हम उनको जरूर आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में अमरीकी वफ्द के एजाज में तकरीब का इनेकाद। PTI के डॉक्टर अमजद और आतिफ खान भी शरीक हुए। PTI रहनुमा आतिफ खान ने बताया मेरे इल्म में ये बात आई, बैरिस्टर गौहर उमर अयूब को बुलाया गया था। मुलाकात में सियासी जमातों के लोग और वफाकी वज़रा मौजूद थे। अमरीकी कांग्रेसमैन ने गुफ्तगू की। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर बातचीत हुई। बानी से मुलाकात या रिहाई से मुतालिक मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। ऐसी कोई बात भी नहीं हुई कि कोई बानी से मिलना चाहता है। वहाँ पे जो मौजूद थे वो डॉक्टर अमजद थे MNA स्वात से। उन्होंने शायद बैरिस्टर गौहर साहब को और उमर अयूब साहब को भी इनविटेशन भेजी थी, वो नहीं थे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, जो UI के थे, मुस्लिम लीग के थे। कोई मीटिंग नहीं थी, खड़े खड़े ही जनरल एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उन तीनों कांग्रेसमैन ने तकरीरें की और जनरल यही बातें हुई पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के हिसाब से कि जी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, यूथ की आबादी बहुत ज्यादा है, लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। ऑफिशियल बातें ही होती रही जो दो तरफा मुल्कों की बातें हैं। इमरान खान की उनके हिसाब से कि जो वो मीटिंग करना चाहते हैं उनको इजाजत नहीं मिल रही या उसमें फर्दर वो किस किस से मिलना चाहते हैं, इसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं।
وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی ارکان کانگریس کے وفد کا دورہ کرتارپور، سکھ برادری کی شخصیات نے پرتپاک استقبال بھی کیا۔ امریکی ارکان کانگریس نے گردوارہ صاحب میں بہترین انتظامات اور سہولتوں کو بھی سراہا۔ تھامس رچرڈ سوازی نے کہا، سکھ برادری کے میلے میں شرکت کر کے دلی خوشی ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ محسن نقوی اور امریکی وفد لنگر ہال گئے اور سکھ برادری کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ مہمانوں کو کرپان بھی پیش کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی وفد نے 0 پوائنٹ کا دورہ بھی کیا۔ امریکی ارکان کانگریس نے دورہ پاکستان کو کامیاب اور مثبت قرار دیا ہے۔ رکن کانگریس جیک وارن برگ مین کا کہنا ہے، پاک امریکہ تعلقات اہمیت کے حامل ہیں، شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں۔ تھامس رچرڈ سوازی نے کہا، پاکستان کا دورہ شاندار رہا، ہم پاکستانیوں کی میزبانی کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان اور امریکہ مل کر کام کریں گے اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیں گے۔ جوناتھن لوتھر جیکسن نے بھی دورہ پاکستان کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا، اعتماد کی بنیاد پر تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا سنہری موقع ہے، یقین ہے پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ Between Pakistan and the United States is essential because of who we are as two countries who believe in freedom, but also have the capabilities to move good policy and good agreements forward. The importance of what we're doing here in these specific areas is to bring partnerships together in very specific areas, critical minerals being only one of many, but it sets the stage for the next steps in development of good industries that provide value not only to Pakistan, but to the entire world. Assalamu alaikum and shukriya. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here and how we need to rebuild this partnership between the United States of America and Pakistan. We see in America some wonderful ambassadors in the Pakistani diaspora who've achieved great success in our country. So let's work together. Let's try and lift up people together to make their lives better, and let's see economic investment here in our country. Let's work together on national and economic security. Thank you so much. Shukriya. Pakistan Zindabad. I think there's an opportunity to build upon our shared history, our shared background, and trust in the spirit of Pakistan. I've seen over the last several days the opportunity for both faith, unity, and discipline with the highest officials in the line. It's truly been an honor to be here. I think that Pakistan's future is so bright. The opportunities that lie ahead are tremendous, and I look forward to strengthening those U.S. relationships. افغانستان میں پولیو کے خاتمے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پہلی بار پاکستان اور افغانستان میں ایک ساتھ پولیو سے بچاؤ کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، 21 اپریل سے انسداد پولیو مہم شروع ہوگی۔ والدین بچوں کو ویکسین پلائیں گے تو وائرس سے محفوظ رہیں گے، ورنہ یہاں بھی بھگتیں گے، آخرت میں بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ پورے افغانستان میں ایکسٹینسو قسم کی یہ پولیو ایریڈیکیشن ڈرائیو چل رہی ہے۔ یہ جو ڈرائیو ہے پاکستان میں 21 تاریخ سے یہ پلان ہوا ہے اور آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ پلان ہوا ہے۔ افغانستان اور پاکستان میں ایک دن ایک ٹائم پہ یہ ڈرائیو شروع ہوگی اور ایک ہی دن ختم ہوگی۔ ہم یہ کمبائن جوائنٹلی کر رہے ہیں کام، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ میں پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، تمام پاکستانیوں کو، اس بیماری کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ کینسر خدا نخواستہ کسی کو ہو جائے اس کا علاج ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کی پریونشن موجود ہے۔ ہم یہ قطرے پلا لیں گے، ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تمام پاکستان کے والدین سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس میں بد احتیاطی کریں گے، آپ کا بچہ انفیکٹڈ ہو گیا، دنیا میں بھی اس کو بھگتنا پڑے گا اور آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے یہ کوتاہی جانتے بوجھتے ہوئے کیوں کی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور آپ کو بتائیں کہ عباسی شہید اسپتال میں اس وقت ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں۔ کم تنخواہوں پر ڈاکٹرز کا احتجاج عباسی شہید اسپتال میں جاری ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں انور خان۔ کے خلاف ہاؤس افسران کا عباسی شہید اسپتال میں احتجاج، ڈائریکٹر آفس کا گھیراؤ کرنے والے ڈاکٹروں نے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ کہتے ہیں کہ KMDC کا ہاؤس آفیسرز کی تنخواہیں بڑھائی گئیں، عباسی شہید کے افسران کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ ڈاکٹرز کا موقف ہے کہ ہم پر کام کا دباؤ زیادہ ہے اور تنخواہیں کم، انصاف کب ملے گا؟ ہمارا
یہ لاسٹ پوائنٹ تھا کہ ہم نے اس طریقے سے لوگوں کو جمع کیا ہے اور اپنا حق مانگ رہے ہیں, نہیں کہ ہماری سیلری بڑھا دو. ہماری سیلری اتنی دو جتنی نوٹیفیکیشن پاس ہوئی ہے. نوٹیفیکیشن میں ہماری سیلری آئی ہوئی ہے, ایٹ لیسٹ ہمیں اتنی تو دی جائے. آبادی شہید اسپتال کے احمد ڈاکٹر جاوید کہتے ہیں 230 ہاؤس آفیسر میں سے صرف 9 ڈاکٹرز نے آفر لیٹر قبول کیے ہیں. 10 لوگوں نے مشکل سے آفر لیٹر ریسیو کیا, اس کے بعد 230 میں سے کسی نے آفر لیٹر ریسیو نہیں کیا. ابھی تک تو انہوں نے جوائن نہیں کیا, تو یہ پھر یہ اسٹرائک کس چیز کا کر رہے ہیں. احتجاج میں خواتین ڈاکٹر نے بھی شرکت کی. ڈاکٹروں نے اسپتال کے حکام کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا. 12 اپریل کو سٹی کونسل کے اجلاس کے موقع پر میئر کراچی سے ملاقات کے بعد مسئلہ حل نہ ہوا تو احتجاج دوبارہ شروع کیا جائے گا. کیمرہ مین نماز ریاض کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. صادق آباد میں پنجاب پولیس کی پیپلز پارٹی رکن پنجاب اسمبلی کے گھر پر چڑھائی, 5 ملازمین کو حراست میں لے لیا. صادق آباد کے علاقے نواز آباد میں پولیس کی بھاری نفری MP ممتاز شاہ کے گھر میں داخل ہوئی. مینیجر اور دیگر 4 ملازمین کو حراست میں لے لیا. ممتاز شاہ کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو ووٹ دینے کا بدلہ اس طرح لیا جا رہا ہے. پنجاب اسمبلی میں کرپٹ اہلکاروں کے خلاف آواز اٹھانا میرا جرم بن گیا. 6 بجے DPO رحیم یار خان کے کہنے پہ پنجاب پولیس نے میرے گھر نواز آباد پہ چڑھائی کی, لوگوں کو زدوکوب کیا, میرے مینیجر ایک کو اریسٹ کیا اور ساتھ 4 بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا. ہم حکومت کا حصہ ہیں. اس چیف منسٹر صاحبہ کو پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا ہے. آج اگر حکومتی نمائندوں کے ساتھ یہی پنجاب میں سلوک ہے تو یہ کیسی حکومت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.